نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق یہ ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. ویسے تو اس تراویح کو نہ پڑھے بغیر بھی ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے ایسے تو فرض نہیں کی نا. اب پورا سال تو ہم نہیں پڑھتے، تو کم سے کم ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہم جو ہے نا خوب عبادات بھی کریں اور تراویحاں بھی پڑھیں. اس کا ایک الگ اجر بھی ہے ماشاءاللہ سے. ہم اس کی فضیلت پڑھیں گے آگے. اس میں بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت ہے. البتہ 140 سال سے جاری عمل کے خلاف بعض حضرات 20 رکعت نماز تراویح کو بدعت یا پھر جو ہے نا خلاف سنت قرار دیتے ہیں، اور ہر سال رمضان اور رمضان سے قابل اپنی صلاحیتوں کا جو ہے نا حصہ صرف کرتے ہیں کہ جس سے امت مسلمہ کے عام طبقے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، پوری 20 نہیں پڑھنی چاہیے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی شخص 8 کی جگہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے، اس کے لیے بہتر ہی تو ہے، کیونکہ قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں ہے ساری امت مسلمہ کے لیے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. اس کی ہر رات میں جو ہے نا اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، تو ہر رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے امت مسلمہ جماعت کے ساتھ تراویح میں 20 رکعت ہی پڑھتی آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شروع سے ہی جو ہے نا ہمارے حضرت عمر فاروق کا جب دور تھا تو دور خلافت سے تب سے ہی امت مسلمہ جماعت کے ساتھ جو ہے نا تراویح 20 رکعت پڑھتی آئی ہے. ٹھیک ہے. نیز حرمین یعنی کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آج تک جو ہے نا کبھی بھی 20 رکعت سے کم یا 8 رکعت یا پھر اس طرح سے تراویح نہیں پڑھی گئی. ہمیشہ ہی 20 تراویح پڑھی جاتی ہے. شروع سے ہی اس میں آ رہا ہے کہ ہمارے اس میں اسلام میں کہ شروع سے ہی ہے کہ 20 تراویح ہی پڑھی جاتی ہے. ہمارے حضرت عمر فاروق کے دور سے ہی آ رہا ہے کہ 20 تراویح پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس موضوع سے متعلق احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ موجود ہے، کسی بھی ایک صحیح معتبر غیر مقابل جو ہے نا حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کی تعداد رکعات کا واضح ثبوت نہیں ملتا. اگرچہ جو ہے نا بعض احادیث میں جن کی سند میں یقیناً یہ ہے کہ 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے. علامہ ابن اس میں بتایا جا رہا ہے تیمیہ نے تحریر کیا کہ جس شخص کا یہ خیال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی کوئی تعداد مقرر کر دی ہے جس میں کمی پیشی جو ہے نا نہیں ہو سکتی، تو وہ غلطی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تحریر کیا مسئلہ تراویح کی تمام جو ہے نا روایات میں نماز جو ہے تراویح کا با جماعت یا تنہا پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن خاص کر تراویح کی تعداد میں اس میں قرات کی تعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ یعنی اس میں قرات کرو، اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ختم کرتے ہیں لوگ. ہماری مسجدوں میں ختم ہو رہا ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا ہم قرآن کو ختم کرنا چاہیے. ہاں، جو قرآن نہیں پڑھا ہوا، مطلب جس نے حفظ نہیں کیا ہوا، تو وہ صورتوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، صورتوں کے ساتھ بھی جائز ہے. لیکن ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ دو جو ہے نا دو کر کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور درمیان میں ہم جو ہے نا 4 پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تراویحوں کی دعا پڑھتے ہیں ہم. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم تراویحاں پڑھتے ہیں وہ با جماعت جو ہے نا یا تنہا پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے، لیکن خاص کر جو تراویح کی تعداد ہے اس میں قرات کے ساتھ تعین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں قرات کرو، قرات کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ قرآن مجید پڑھو. ٹھیک ہے، جو نہیں مطلب حفظ کیا ہوا جنہوں نے، تو چاہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی پڑھوا سکتی ہیں. اجر ہے، ثواب ہے. عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی، لیکن عورتیں برابر میں ٹھہر کر ان میں سے ایک قاری کو بلا کر اپنے گھر میں بھی آپ لوگ پڑھوا سکتے ہیں. اس کا بھی اجر ہے. آپ لوگ گھر میں سب اکٹھے ہو جائیں، عورتوں کو یہاں سے ہمسایوں سے جہاں سے مرضی رشتہ دار سے بلائیں، اکٹھے ہو کر اپنی صفیں بنائیں اور بنا کر آرام سے اپنا جو ہے نا قرآن پاک ختم کروا سکتے ہیں گھر میں ہی. تو اس کا بھی اجر ہے، بہترین اجر ہے. ٹھیک ہے، اور عورت کا مسجد میں جانے کے لیے بتایا گیا کہ عورت جو ہے مسجد میں ویسے تو نہ ہی جائے تو بہتر ہے، اپنے گھر میں ہی کرے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ جانا بھی چاہتی ہے یا کوئی ایسا مقام ہے کہ اس کا نہیں پڑھا جا رہا، گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا، تو پھر وہ مسجد جائے، تو لیکن وہاں جائے جہاں پردے کا پورا انتظام ہو، پھر وہ جا کر مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے عورت. اچھا جی، اس میں آگے بتایا جا رہا ہے ہمارے پاس کہ جو ہے نا میں نے ان 2 شخصیات کا ذکر
ان دو شخصیات کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ 8 تراویح کا موقوف اختیار کرنے والے عموماً حضرات ان دو شخصیات کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کیا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی 20 رکعت کی تراویح ادا ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام شروع ہوا، ٹھیک ہے، جیسا کہ محدثین میں ہے فقہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے تسلیم کیا کہ علامہ ابن تہیمہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کرام کو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر فاروق ان خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی بابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری سنت، میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اسی کو مطلب کہ اس میں بتا رہے ہیں ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو، ٹھیک ہے، پکڑو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاڑوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق کا عقدین عین سنت ہے کہ اگر آپ لوگ اس کی 20 تراویح پڑھتے ہو تو کیا ہے، حضرت عمر فاروق کی جو ہے نا وہ ہم سنت ادا کرتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، آپ 20 تراویح پوری نہیں پڑھ سکتے، کوئی مجبوری ہے یا پھر آپ کو بخار ہے یا کوئی طبیعت صحیح نہیں ہے یا کوئی بہت زیادہ ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو آپ کم پڑھ سکتے ہیں، پھر اللہ پاک نے دی ہے تو یہ ہے کہ پھر آپ لوگ 8 پڑھو یا 12 پڑھو یا پھر جو ہے نا 20 پوری ادا کرو۔ 12 جہاں پڑھ لو گے وہاں 20 پڑھنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ 8 پڑھ لو، جو طبیعت خراب ہو کوئی مجبوری ہو تب، ورنہ 20 تراویح پوری پڑھنی چاہیے، چاہے عورت ہے اور مرد کے لیے تو یہی ہے نا کہ وہ ویسے بھی مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پر امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں بھی پڑھیں تو 20 تراویح پوری پڑھیں، بے شک صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے اگر قرآن نہیں آتا تو ہم تراویح نہیں پڑھیں گے، نہیں، صورتوں کے ساتھ اگر آپ کو آتا ہے صورتیں آپ پڑھ لیں، بے شک چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا سورہ اخلاص کا اتنا اجر ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے سورہ اخلاص کا۔ کیوں؟ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں 1 تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ صورتیں یاد کر لیں، سورہ ملک یاد ہے آپ اس کو تراویحوں میں پڑھ لیں، سورہ یاسین یاد ہے آپ اس کو تراویحوں میں پڑھ لیں، یا آپ کو سورہ رحمان ہو گئی، سورہ مزمل، سورہ جمعہ، جو بھی آپ کو آتی ہیں آپ ان کو تراویحوں میں شامل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی تراویحوں کو ادا کر سکتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا وفات بتائی ہے 85، ٹھیک ہے، 87 پتہ نہیں اس طرح سے ہے، 87 یا 85 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں تراویح کی جماعت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں باقاعدہ شروع فرمائی، ٹھیک ہے، تو آپ سب سن لیں، یعنی کہ یہ تب سے ہی چلتی آ رہی ہے 15 ہجری سے۔ اگر 20 رکعت تراویح کا عمل بدعت ہوتا تو یہاں تک کہ جو ہے نا 46 سال یعنی کہ 46 سال کے طویل عرصے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا 8 رکعت والی حدیث کو 20 رکعت پڑھنے والوں کے خلاف پیش کرنا ثابت ہوتا، بے شک، لیکن کیا ہے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اور سعودی عرب کے نامور عالم مسجد نبوی کے مشہور مدارس ہو گئے، اور مدینہ منورہ کے جو ہے نا قاضی الشیخ عطیہ محمد سالم، ٹھیک ہے، 1999 نے جو ہے نا انہوں نے نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر عربی زبان میں ایک جو ہے نا مستقل کتاب لکھی انہوں نے باقاعدہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے آج تک بھی وہ حرامین یعنی کہ حضرت مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کبھی بھی 20 سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی، ہمیشہ ہمارے مکہ میں ہو گیا، مسجد حرام یعنی کہ مدینہ میں ہو گیا ہمارا جو ہے وہاں پر روضہ اقدس کے یعنی کہ وہاں پر بھی مسجد نبوی میں یا پھر حرم شریف ہے یعنی مکہ میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 20 سے کم تراویح پڑھائی جائے، وہاں پر بھی 20 تراویح پڑھائی جاتی ہیں، تو 20 تراویح کا یہاں پر زیادہ سے زیادہ ذکر فرمایا گیا ہے، تو 20 تراویح ادا کریں۔ اب تراویح کے معنی کیا ہیں؟ بخاری شریف کی مشہور معروف شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تحریر کیا کہ
तरावीह की जमा है कि और तरावीह के मायने एक दफ़ा आराम करना है, जैसे तस्लीमा के मायने एक दफ़ा सलाम फेरना है। और रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज इशा के बाद बाजमात नमाज को तरावी कहा जाता है, क्योंकि सहाबा कराम का इत्तफ़ाक़ इस अमर पर हो गया और 2 सलाम यानी कि 4 रकात के बाद कुछ देर आराम फरमाते थे। ठीक है, 4 रकात के बाद कुछ देर आराम फरमा लेते थे। हमारे पिछले दौर में जैसे था कि गर्मियों में रोज़े आते थे तो तरावियाँ पढ़ना तब मालूम होता था कि हमें प्यास भी लगती थी, हम तरावियाँ पढ़ के ना खाना भी खाते थे कि हमें खुद प्यास भूख लगती थी। अब दिन छोटे हैं, अब इतना फ़ील नहीं होता हमें, और माशाल्लाह से हम रोज़े को भी रख लेते हैं। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, हमारे लिए होता है अब थोड़ा थोड़ा दिन में फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन पहले से बेहतर है कि हम रोज़ा रख सकते हैं आराम से माशाल्लाह। तो क्या है कि हमारे लिए अब इसमें थोड़ा सा तरावियों का तरीका भी आप लोगों को मैं अगेन बता दूँ यहाँ पर कि तरावियों में क्या है कि आप लोग सूरतें पढ़ें। ठीक है, सूरतें मैंने आपको सारी बता दी। उसके बाद आता है आप लोग पहले 4 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इशा की नमाज़ अदा करेंगे, फिर 2 सुन्नत 2 नफल पढ़ के ये आपकी हाफ़ इशा की नमाज़ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, तरावियों की नियत करनी है। नियत करती हूँ नमाज की, नमाज़ पढ़ती वास्ते खुदा कि पहले तो हमें नियत मुंह से ना भी करें ना, हमारी नियत हो जाती है। ठीक है, जब हम वज़ू करते हैं वहीं पे नियत हो जाती है। इसी तरह से कहा जाता है रोज़े का, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम वहाँ पर उसकी दुआ पढ़ लेते हैं ना, वबिस्सौम गदीन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। तो अगर हम ये ना भी पढ़े ना तो कहते हैं रोज़ा हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारी नियत तो सहरी करना है ना, सहरी तो हम कर रहे हैं, नियत तो हमारी है, तो फिर वही दुआ पढ़ लेते हैं तो अजर हो जाता है। इसी तरह से है कि आप जो है ना अगर नियत कर लेते हैं ज़बान से तो और भी अजर है, नहीं भी करते तो आपकी नमाज़ हो जाती है। लेकिन अगर दिल के सुकून के लिए है कि आप लोग नियत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर आप लोग नियत करोगे, नियत करती हूँ नमाज की, नमाज़ पढ़ती हूँ वास्ते खुदा के 2 रकात नमाज तरावी मुँह काबे शरीफ की तरफ, बंदगी खुदा की, अल्लाहु अकबर। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना 2 रकात तरावियाँ पढ़नी है, 4 नहीं पढ़नी किसी ने भी। ठीक है, 4 रकात नहीं होती, 2-2 करके अदा की जाती हैं, कभी भी 4 नहीं पढ़ते। ठीक है, 2-2 रकात करके अदा करते हैं और पूरी 20 पढ़ी जाती हैं 2-2 करके, जैसे हम नवाफिल पढ़ते हैं 2-2, इसी तरह से 2-2 करके अदा की जाती है। लेकिन जब आप 2 पढ़ लोगी और फिर 2 यानी 4 पढ़ लोगी 2-2 करके, फिर उसके बाद बैठकर आपने तरावियों की दुआ पढ़नी है, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति, ये सारी आपने पूरी दुआ पढ़ लेनी है। फिर आपने 4 पढ़ लेनी है 2-2 करके, फिर आपने ये दुआ पढ़नी है तरावियों की, फिर आपने 4 पढ़ लेनी है, फिर दुआ पढ़नी है, यानी कि तकरीबन 20 तरावियों तक आपने ऐसे ही पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने 3 वितर अदा करने हैं, 3 वितर पढ़ के फिर आप लोगों ने 2 नवाफिल पढ़ लेने, यहाँ आपकी पूरी नमाज हो जाएगी। उसके बाद आप जो चाहे नफली इबादत भी कर सकते हैं जिसके पास हिम्मत हो। ठीक है, पहले तो कोशिश करती हैं कि यार कोई कहता है कि हमारी कम हो जाए या फिर जो है ना कम हो जाए, लेकिन क्या है कि जिसके पास जितनी ताकत हो, अगर ताकत है तो और थोड़ी सी बैठ कर वहाँ पर जानिमाज़ पे बैठ के तस्बीहात कर ले, क्योंकि ये रातें बहुत ख़ास हैं मेरी प्यारियों। पता नहीं अगले रमज़ान हम हो ना हो ज़िंदा, पता नहीं फिर हमें नसीब हो ना हो, ज़िंदगियों का कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला की अमानतें हैं हमारी ज़िंदगियाँ, कब हम जो है ना इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। तो ये है कि अपने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में जो है ना वक्फ़ करें। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जब शब बारात आती है ना, अल्लाह पाक लिख देता है कि अल्लाह पाक फ़रिश्तों को बुलाकर बाकायदा लिख देता है शब बारात पर कि इस बंदे ने फ़लाँ टाइम पर मर जाना है, इस दुनिया से चले जाना है, और इस बंदे ने इसमें इतनी ज़िंदगी गुजारनी है, इसके इतने साल हैं, या जिसने इस साल में मरना होता है अल्लाह पाक लिख देता है। तो हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगियों का। हमसे पहले दौर में थे जो बहुत बहुत ज़्यादा नेक थे, जिनको अपने मरने का इल्म हो जाता था कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं। जो हमारी बीबियां हैं, जो असहाब हैं, सहाबाए कराम हैं, उनको मालूम होता था कि हमारा अब वक्त आ गया है। हमें नहीं मालूम होता, हम तो गुनहगार हैं। हाँ, लेकिन अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत है, उनके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना हमारे ऊपर जितने भी आसानियाँ हो रही हैं सब हमारे नबी का सदका है कि उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआएं करके गए थे कि अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर। क्या है, हमारे ये रोज़े भी 6 महीने के थे, जैसे हमारी नमाज़ें 50 थी ना, रोज़े भी इसी तरह से हमारे 6 महीने के रोज़े थे। लेकिन ये फिर बाद में हमारे लिए आसानियाँ फरमाएगी और हमें इस महीने का रोज़ा अता फरमाएगी। इस पर भी पूरा वाक़या मैं आप लोगों को कभी सुनाऊंगी। तो क्या है कि अभी टाइम कम है, मैं आपको तरावियों का बता रही थी तो बात पे बात चलती गई। तो ये देखिए ना, इससे इल्म बढ़ता है मेरी प्यारियों। अब इसमें क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि पहले हमारे पास 6 महीने के भी रोज़े थे, लेकिन फिर वक्त बढ़ता गया और हमारे लिए 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। 50 नमाज़ें थी तो हमारे लिए 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गई। तो ये क्या है, हमारे लिए सबसे बेहतरीन है कि आका सलातो वस्सलाम इस दुनिया में आए तो या रब्बे हबली उम्मती करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। तो उनकी बदौलत ही आज हम बख्शे गए और हमें ये सब मिला है। हमारी ज़िंदगी अभी हमारे नबी का सदका है मेरी प्यारियों। इसी तरह से अब जो क्या है कि हमें पूरी
20 تراویحیں ادا کرنی ہیں. اس کے بعد آپ لوگ بیٹھ کر پڑھیں. اگر نہیں ہے سکت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو پورا پڑھ لو, بڑی بات ہے. اس کے بعد آپ لوگ سو جاؤ, پھر تہجد کے لیے اٹھو جو بہت ہی زیادہ بابرکت وقت ہوتا ہے. ویسے بھی ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں, تو اس اٹھ کر آپ لوگ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ ہی ہم جو ہے نا سحری کے بعد پڑھ سکتے ہیں تہجد, یا سحری سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے, مطلب کہ سحری بنانے سے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے اگر 2 بجے اٹھے ہیں, آپ نے سحری پہلے بنا لی ہے, تو آپ آرام سے اپنے جو ہے نا نوافل ادا کرو, قرآن پڑھ لو, بے شک ایک پیج ہی پڑھ لو, اس کی تلاوت کر لو, ٹھیک ہے, تسبیحات کر لو, درود کی ایک تسبیح پڑھ لو, استغفار کرو, اس کی بڑی ہی فضیلت ہے, استغفار پڑھو زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے, وہ پڑھ لو. اور اس کے بعد اپنی سحری بناؤ, یا سحری پہلے بنا لی ہے تو بعد میں پڑھ لو, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی نہیں ہے. ہاں ٹائم ہے تو پڑھ لو, ٹائم نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی تہجد پڑھو, ٹھیک ہے. اب یہاں پر نماز تراویح کی فضیلت بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. نماز تراویح جو پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا صلوات و سلام نے فرمایا, جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے عبادت کے لیے کھڑا ہو, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی احادیث ہے کہ جو بھی شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہو, اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ تراویحیں پڑھ کے پھر موبائل اٹھا کے یا پھر ڈرامے دیکھنے بیٹھ گئے, وہ ہمارا فلاں ڈرامہ آنا تھا, وہ فلاں فلمیں, یہ وہ, اس میں نہ لگ جائیں, پھر ہماری عبادتوں کا فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں سے خاص پرہیز کیجیے گا. فلمیں, ڈرامے, یہ اور گانے, ان چیزوں سے یہ حرام ہے, شریعت میں جائز نہیں ہے. ان سے زیادہ پرہیز کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے, ان راتوں میں سونا بھی اللہ پاک اجر دیتا ہے, سونے میں بھی اجر دیتا ہے اللہ پاک. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. تراویحیں پڑھ کے جو عبادات ہو سکے کر لیں, اس کے بعد اپنا آرام فرمائیں, اس کے بعد پھر اٹھیں, کیونکہ ہم نے اٹھنا ہوتا ہے سحری میں, پھر اٹھیں, اپنی سحری بنائیں, اور سحری کر کے پھر فجر کے بعد خوب عبادت کریں جتنا ہو سکے. وہ بھی بڑا ہی محبت والا, یعنی کہ بہت ہی برکتوں والا جو ہے نا وقت ہوتا ہے, نور حضور کا وقت ہوتا ہے. تہجد سے لے کے فجر تک کا وقت نور حضور کا وقت ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرے جتنی ہو سکے. یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں. وہ مجھے کون کہہ رہی تھی, کہتی ہیں کہ میں 1 سپارہ روز کا پڑھتی ہوں. میں نے کہا کیسے پڑھتی ہیں؟ کہتی بس میں کوشش کرتی ہوں میں پڑھ لوں. میں نے کہا اس پہ کوئی اللہ پاک نے وہ نہیں فرض رکھ دیا کہ تم لوگ قرآن کو پورا ختم کر کے ہی چھوڑو. نہیں, آپ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھو, اللہ پاک زیادہ اجر دیتا ہے قرآن کو, ٹھیک ہے. یہ نہیں ختم کرنے بیٹھ جاؤ, کرو ختم ضرور کرو, لیکن محبت سے, اطمینان سے, سکون سے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ثواب کی نیت سے, یعنی کہ پوری 20 تراویح بھی پڑھے اور نماز کو بھی پورا ادا کرے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ثواب کی امید رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں, بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم ایسا کرتے ہیں نا کسی کو دکھانے کے لیے, یا پھر ہم ریاکاری کر دیتے ہیں اپنی عبادت میں, وہ ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی. کہتے ہیں قیامت کے دن جو انسان جلدی نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائیں گی. یہ اپنی نماز لو, اس نمازوں کا فائدہ نہیں ہے. جن نمازوں کو تم جو ہے نا پڑھ ادھر رہے ہو اور سوچ تمہاری پوری دنیا کے کاموں میں ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. ایسے ہوتا ہے نا, انسان کو 100 وسوسے آتے ہیں, میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. پڑھ تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس خدا کے آگے کھڑے ہیں. وہ رب بنانے والا جو ہمیں بخشے گا, ہم اس رب کی ذات کے آگے کھڑے ہیں, اس سے ملاقات کرنے آئے ہیں. تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے, اپنے پورے جو ہے نا فرائض کو, روزے کہہ رہی ہوں, وضو کے فرائض کو, نماز کے فرائض کو انجام دے کر, فل دوپٹہ پہن کر, بال نہ نظر آئیں, اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر, عورت ڈھانپنے کی چیز ہے, ڈھانپ کر اپنی نماز کو ادا کریں. وہ آپ کی نماز ہے, اور اپنی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. ریاکاری نہ ہو, یعنی کہ بالکل ریاکاری نہ ہو, کسی کو دکھانے کا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ کی عبادت میں دکھاوا نہ ہو, کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہ کرو, وہ عبادات قبول ہیں. وہ نہیں ہے کہ کوئی آیا تو وہاں پر نماز پڑھنے ٹھہر گیا. یہ اکثر والدین ایسے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو مار مور کر کہتے ہیں اٹھو جلدی کرو نماز پڑھو, جلدی کرو نماز پڑھو. لیکن جب مہمان چلے گئے پھر بچے ویسے ہو گئے, پھر وہیں فلمیں, ڈرامے, موبائلس میں لگ گئے, اور اس کے بعد ان کو ہوش ہی نہ رہا. مہمان آ جائیں تو بچوں کو نمازوں کے لیے کھڑا کر دو, یہ غلط چیز ہے. اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کرو, مہمان آئیں نہ آئیں, لوگوں سے لینا دینا نہیں ہے. ان کی قبر جو ہے نا, ساتھ پھر ماں باپ کی قبر بھی سنورتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک انسان تھا. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی, بات سے بات چل رہی ہے, کہ ایک انسان تھا, اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا باقاعدہ, اور اتنا عذاب دیا جا رہا
تھا کہ اس کے لیے بخشش نہیں ہو رہی تھی، لیکن کیا تھا کہ جو ہے نا اچانک سے اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی، نور کے فرشتے آئے، اس کے لیے بخشش کا سما بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کیا، ابھی تو مجھے عذاب دیا جا رہا تھا، اچانک سے میرے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ اس کو نور کے فرشتے کہنے لگے کہ جو ہے نا تم بے شک گنہگار ضرور تھے، لیکن جیسے ہی تم نیچے آئے ہو قبر میں تو کیا ہے کہ تمہاری جو اولاد ہے نا وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا جب تمہاری اولاد فرش پر تمہارے لیے جو ہے نا مطلب کہ قرآن پڑھ رہی ہے تو نیچے قبر میں تمہیں کیسے عذاب مل سکتا ہے؟ تو کیا ہے، اپنی اولادوں کی اچھی پرورش کریں۔ جب اولادوں کی اچھی پرورش ہونی ہے تو ہمارے لیے قبر میں آسانیاں ہو جانی ہیں۔ تو قبر میں آسانیاں تب بھی ہونی ہیں، اولاد اچھی ہو تو پھر جو ہے نا مائیں اچھی ہو نا، مائیں نیک ہوں تو پھر آگے اولاد بھی بہترین ہو جاتی ہے میری پیاریوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ ریاکاری نہ ہو نماز میں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بہترین نماز پڑھائیں۔ کسی کے آنے جانے سے فرق نہ ہو کہ کسی کو دکھانے کے لیے ہماری اولاد ایسی ہے، ہماری اولاد ایسی ہے، نہیں، ہم نے رب کی خاطر جو ہے نا ان کو سکھانا ہے، دین کی تعلیم دینی ہے اور بہترین بنانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نماز تراویح کی تعداد، ٹھیک ہے، اور رکعات۔ یہاں پر یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، میں اس کو ہاف پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ تراویح کی تعداد رکعات کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ تراویح پڑھنے کی اگرچہ بہت فضیلت اور احادیث میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض نہ ہونے کی وجہ سے تراویح کی تعداد رکعات میں یقیناً گنجائش ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، لیکن فرض نہ ہونے کی وجہ سے تراویح کی تعداد جو ہے نا رکعات میں یقیناً گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اب تراویح جو ہے نا علماء کرام کی رائے ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی تعداد رکعات میں علماء کرام کے درمیان اختلاف کی اصل بنیاد یہ ہے کہ تراویح اور تہجد ایک نماز ہے یا دو الگ الگ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اجر ہوتا ہے، بہت اجر ہوتا ہے کہ جو ہم تراویح جو ہے نا ہاف پڑھ لیں یا ہاف ہم اٹھ کر نا تہجد میں پڑھیں۔ میرے بابا جو تھے نا وہ پڑھا کرتے تھے، وہ اسی طرح سے وہ تہجد میں اٹھ کر پڑھا کرتے تھے اپنی تراویحوں کو، ہاف پڑھاتے تھے مسجد میں، اور میں ان کو دیکھتی تھی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور وہ اٹھ کر نا مطلب اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے تھے، ہماری آنکھ کھلتی تھی۔ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے۔ تو میری پیاری اس میں بتا رہی ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تہجد میں جو ہے نا پڑھنا بہت اجر ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نماز، ان دونوں نمازوں کو الگ الگ نماز قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنیں، کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، جس میں انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ اس میں تہجد میں بتا رہے ہیں، جس کے انہوں نے دلائل بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس کے جو ہے نا ہم 12 رکعت پڑھتے ہیں نا، اس میں 11 بتائی جا رہی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب بخاری میں نماز تہجد کا ذکر کتاب التہجد میں، جبکہ نماز تراویح کو کتاب الصلاۃ تراویح میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ اگر دونوں ایک ہی نماز ہوتی تو امام بخاری کو دو الگ الگ باب قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی؟ تو اسی طرح سے تہجد الگ ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کتاب التہجد میں ذکر فرما کر امام جو ہے نا بخاری نے ثابت کر دیا کہ اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ بار آ جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا تعلق تراویح کی نماز سے ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب باضابطہ جماعت کے 20 رکعت تراویح کا اہتمام شروع ہوا تو کسی بھی صحابی نے اس پر کوئی تنقید کیوں نہیں کی؟ دنیا کی کسی کتاب میں، کسی زبان میں بھی کسی ایک صحابی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کے شروع ہونے پر کوئی اعتراض مذکور نہیں ہے کہ اعتراض کیا جائے یا 20 نہیں پڑھنی چاہیے، وہ مجبوری کے تحت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے۔ اگر کوئی واضح حدیث تراویح کی تعداد کے مطابق ہوتی تو پھر کیا تھا کہ یعنی کہ ایک حدیث ہوتی، اس میں بتایا گیا ہوتا کہ اتنی تراویح پڑھو یا اتنی 12 پڑھ لو، اتنی پڑھ لو، یہ نہیں بتایا گیا، جہاں بھی بتایا 20 ہی بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو کیسے ہمت ہوتی کہ وہ 8 پڑھ لے، 8 تراویح کی جگہ 20 جو ہے نا تراویح شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام تو ایک ذرا سی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ یقیناً صحابہ کرام میں جو ہے نا ہم سے بھی بہت زیادہ تھا، بلکہ ہم جو ہے نا یعنی کہ آج
کہ مسلمان جو ہے صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے سے اپنا کوئی مقارنہ جو ہے نا بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کی کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیں ان کی سنتوں کو، جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بتایا گیا ہے کہ وہ 20 رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب وہ اپنی امامت میں، تو ہمیں کیا ہے ان کی ہی جو ہے نا ان پر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر احادیث کا تعلق واقعی تراویح کی نماز سے ہے تو تہجد تراویح ایک نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان جو ہے نا اس کے رمضان کے آخری عشرے میں نماز تراویح پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز کیوں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اکثر ایسا کہتے ہیں نماز تراویح پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جاتی، تو اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، جیسا کہ محدثین نے ہے کہ اس حدیث کو تہجد کے باب میں نقل فرمایا گیا، یعنی کہ اس میں بتاتے ہیں کہ شمس الدین کرانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا تہجد کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کا جواب تہجد کے متعلق تھا کیا کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے اور وہ تہجد کی نماز تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں کہ تہجد کی جو ہے نا نماز پر محمول ہے کیا کہ جو ہے نا جو رمضان اور غیر رمضان میں برابر تھی، یعنی کہ تہجد کا بتایا جا رہا ہے کہ 11 رکعت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لفظ تراویح کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا حدیث کا تعلق تہجد سے ہے، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز سے ہے۔ تو محدثین نے کیا کیا ہے کہ تہجد کا بتایا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے کم نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام محمد بن نذیر، اس میں بتایا جا رہا ہے ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب کا نام لیا جا رہا ہے قیام اللیل، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیام رمضان کا باب باندھ کر بہت سی حدیثیں جو ہے نا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے نا وہ تہجد میں اتنی رکعت پڑھتے تھے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو خلفائے راشدین جو تھے حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں کتنی تراویحیں پڑھی جاتی تھیں، اس کے بارے میں ہے وہ میں آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آج ہم یہیں تک اپنا جو ہے نا کلوز کرتے ہیں، تو اس کو سمجھیں اور اس کو ہے کہ ہمارا تراویح کے بارے میں انہوں نے سارا تقریباً بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور احادیث سے بیان کیا گیا ہے، سارا نماز تراویح کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کو 20 ہی ادا کرنی چاہیے ہمیں۔ جی میری پیاریوں، سمجھ آئی؟